شاعر کہتا ہے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستوں زندگی کے لیے، کر یقین تو میری بات پر کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، آ ہی جائیں گے خیر البشر قبر میں روشنی کے لیے، اور حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہرباں، حشر میں ہم کہاں تم کہاں جب نہ ہوگا کوئی مہرباں، بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے، ہاں سبحان اللہ۔ بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے لیے۔ حضرات، ہمیں چاہیے کہ جب ایسے جلسوں کا اعلان ہو تو ہم اپنے تمام تر ضروریات سے فارغ ہو کر کے ان جلسوں میں شرکت کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر کے انسان اللہ رسول کی باتیں سنتا ہے، اگر کوئی بات دل کی دنیا پر اثر کر گئی تو یقیناً دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہمیں دنیا کے کام و کاج کے لیے ٹائم ہوتا ہے، لیکن جلسہ و جلوس، محافل و مجالس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، اسلاف کی زندگی کا معائنہ کریں، مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے ہمارے بزرگوں نے کس طرح یقیناً تعلیم اسلام سے محبت فرمائی اور اسلام کی تعلیم سے اپنے قلب کو منور فرمایا۔ ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ اکرام دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، کبھی مدینے سے مصر کا سفر کیا جاتا تو کبھی دیگر ممالک کا سفر کر کے لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کو سنتے تھے اور لوگوں تک مصطفیٰ جان رحمت کے قول کو پہنچایا کرتے تھے۔ آج ذرا دیکھیں کتنی سہولتیں ہیں، اس کے باوجود ہم پیغمبر اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے تیار نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری کوتاہی اور لاپرواہی ہے، ورنہ میں بتاؤں آپ کو عزیزان وقار مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، حضرت امام مالک ہیں۔ اہل مدینہ کا یہ عمل تھا کہ جب برسات کے موسم میں بارش ہوتی تو پہاڑ کی بلندی سے پانی کے جو قطرے زمین کی پستی کی جانب آیا کرتے تھے تو اہل مدینہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے نہانے میں اچھا محسوس کیا کرتے تھے۔ آیا کتابوں میں حضرت امام مالک ایک مرتبہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، مدینے کے گورنر نے دیکھا جناب امام مالک کہیں پر تشریف لے جا رہے، مدینے کا گورنر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے حضرت امام مالک کے قریب آ گیا، سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتا ہے زہ نصیب حضور آپ سے ملاقات ہو گئی، اگر ملاقات ہو ہی گئی ہے تو چلیں پیغمبر اسلام کا کوئی قول سنا دیں، مصطفیٰ جان رحمت کی کوئی حدیث سنا دیں، پیغمبر اسلام کا کوئی پیغام سنا دیں۔ اتنا سننا تھا حضرت امام مالک کو جلال آ گیا اور آپ نے اسے ڈانٹ کر کے کہا ایسا لگتا ہے تیرے سینے میں حدیث کی عظمت موجود نہیں، تو راہ چلتے مصطفیٰ کے قول کو سننا چاہتا ہے، راہ چلتے نبی کی حدیث سننا چاہتا ہے۔ آپ نے اسے ڈانٹ کر کے دور کر دیا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دینی باتیں بازاروں میں کیا کرتے ہیں، ہوٹلوں پر کیا کرتے ہیں، چوراہوں پر کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس معیار کی بات ہو اسی معیار کی محفل ہونی چاہیے۔ اگر اللہ رسول کی بات کرنی ہے تو بازار اور چوراہوں پر نہیں، مسجدوں مدارس اور محفلوں میں کیا کرو۔ حضرت امام مالک نے ڈانٹ کر کے کہا ایسا لگتا ہے تیرے سینے میں نبی کی حدیث کی عظمت موجود نہیں۔ عزیزان وقار مدینے کا گورنر دور ہٹ گیا، رات کی تاریکی ہونے کو ہے، دل میں کسک پیدا ہوتی ہے کہیں ایسا تو نہیں میرے اس قول سے نبی کی حدیث کی توہین لازم آتی ہو۔ مدینے کا گورنر اپنے آپ کو یقیناً مدینے کے قاضی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور پیش کرنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور آج امام مالک سے راستے میں ملاقات ہو گئی تھی تو میں نے راہ چلتے یہ فرق کہہ دیا تھا حضور مجھے کوئی حدیث سنا دیں، تو جناب حضرت امام مالک غضبناک ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ یہ بتاؤ میرے اس عمل سے کہیں حدیث کی توہین تو لازم نہیں آتی ہے؟ مدینے کے گورنر نے کہا تیرے اس عمل سے حدیث کی توہین لازم آتی ہے، لہذا تیرے کمر پہ 40 درے لگائے جائیں گے۔ فیصلہ سنا دیا گیا، مدینے کا
گورنر اپنی کمر پیش کرتا ہے، 40 درے لگائے گئے، مدینے کی تھوڑی آبادی تھی، بہت جلد یہ بات آگ کی طرح پورے مدینے میں پھیل جایا کرتی ہے۔ نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، اب مدینے کا گورنر حضرت امام مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے کے بعد ثانوِ ادب طے کرتا ہے، ادب طے کرنے کے بعد عرض کرتا ہے حضور پیغمبر اسلام کی کوئی ایک حدیث سنا دے، مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی ایک فرمان سنا دے۔ حضرت امام مالک دیکھ کر کے مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے والی مدینہ، اے گورنر مدینہ قریب آ جا۔ مدینے کا گورنر مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کے قریب بیٹھا۔ حضرت امام مالک نے فرمایا، سن میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، میرے نبی کا قول یہ ہے، میرے مصطفیٰ کی حدیث یہ ہے۔ عزیزان وقار لکھنے والا لکھتا ہے کہ جناب امام مالک نے گورنر مدینہ کو ایک دو حدیث نہیں بلکہ 40 حدیثیں سنائی ہیں۔ سبحان اللہ! مدینے کا گورنر دنگ ہو گیا، حضور کل ایک حدیث سننے کی بات کہی تھی تو آپ ناراض ہو گئے تھے، آج ایک حدیث سنانے کو کہا تو ایک حدیث کے بدلے آپ 40 حدیثیں سنا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا، اے گورنر مدینہ سن لے، کل تو راہ چلتے مصطفیٰ کا فرمان سننے آیا تھا اور آج مجھے پتا چلا ہے 40 درے کھا کر کے نبی کی حدیث سننے آیا ہے۔ تو میرے دل نے کہا، اے مالک اب اس انسان کو ہر درے کے بدلے مصطفیٰ کا ایک قول سنا دیا جائے۔ میرے دل نے کہا نبی عزیز وقار کا ہر قول ایک درے کے بدلے۔ اتنا سننا تھا، گورنر مدینہ مسکرایا، کہا حضور اگر پتا ہوتا کہ ہر درے کے بدلے نبی کا ایک فرمان سننے کو ملتا تو میں دروں کی تعداد بڑھوا لیتا تاکہ زیادہ حدیثیں سن سکتا۔ سبحان اللہ! یہ ہمارے اسلاف کی محبت ہے دین اسلام سے، ہمارے اسلاف کی محبت ہے تعلیم اسلام سے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جلوہ فرما ہے، ہر چہار جانب ظلم و بربریت کا دور دورہ ہے۔ میرے آقا کریم پر اللہ نے جو پہلی وحی اتاری اس میں پروردگار عالم نے معبودان باطل کی صریح طور پر تردید نہ فرمائی، اور لوگ اپنے اپنے عقلوں کے اعتبار سے اپنے اپنے خدا کو بنا کر کے پوج رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی اتاری یقیناً فرمایا اقرا پڑھو، بولے سبحان اللہ۔ اسلام میں پڑھائی کی بڑی اہمیت ہے اور یقیناً بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ میں یہ کہہ لوں تو یقیناً عزیزان وقار بے جانا ہوگا کہ اسلام یقیناً بچوں کے لیے تعلیم بالجبر کا قائل ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم نہیں سکھائیں گے اور عقائدوں اور اسلامی اصول نہیں سکھائیں گے تو یقیناً عزیزان وقار کر اس کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پر آیت کا نزول ہوتا ہے، اقرا پڑھو۔ عزیزان وقار پھر میرے آقا نے اس مکہ کی خطرناک وادی میں جہاں پر صحابہ اکرام کے کلمہ طیب کے اظہار کرتے ہی ان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے، کبھی منہ میں انگارہ ٹھونس دیا جاتا تو کبھی تبتے ہوئے صحرا پہ گھسیٹا جاتا، کبھی سینے پر پتھر رکھ کر کے دبایا جاتا۔ میرے آقا نے ایسے ماحول میں بھی دین اسلام کی تبلیغ فرمائی اور کوہ صفا پر ایک مکان کو اپنی تربیت گاہ اور مسلمانوں کے لیے درسگاہ کا مقام دیا۔ دار ارقم میں پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز فرمایا اور پیغمبر اسلام نے لوگوں کو جمع کر کے اسلام کی باتیں بتلانی شروع کی۔ پھر حکم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ شریف تشریف فرما ہوئے تو میرے آقا کریم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کا قیام فرمایا اور مسجد نبوی کی پچھلی دیوار سے لگا ہوا میرے آقا نے ایک چبوترا بنایا جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان وقار صفہ کے معنی ہوتے ہیں سایہ دار کے، کھجور کی ٹہنیوں اور شاخوں سے اس چبوترے پر سایہ کیا گیا اور اس طرح اسلام کی پہلی یونیورسٹی، پہلی درسگاہ، پہلی جامعہ اور پہلے دارالاقامہ کی بنیاد پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستقل طور پر رکھی۔ اب صحابہ اکرام کی جماعت اس صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے دین اسلام کی تعلیم سیکھتے اور سکھاتے۔ پیغمبر اسلام صلی
اللہ تعالی وسلم نے یقیناً جس سب سے پہلے تمام صحابہ کو جمع فرما کر کے صفہ کے مدرسے پر بٹھا کر کے تعلیم اسلام اور یقیناً قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کی ابتدا فرمائی. اسلام کا پہلا مدرسہ صفہ ہے. اسلام کے پہلے مبلغ و مدرس پیغمبر اسلام ہیں. اگر یہ کہہ لیا جائے ناظم اعلیٰ صدر مدرس ناظم مطبخ سب کچھ پیغمبر اسلام کی ذات ہے تو عزیزان وقار بے جانا ہوگا. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفہ کے مدرسے کا آغاز فرمایا. تمام مسکین و نادار صحابہ اکرام صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے تعلیم حاصل فرماتے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس درسگاہ میں اس وقت میں 900 طلبہ اکرام تک ان کی تعداد جاتی ہے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت سے تعلیم حاصل فرمائی اور پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں زانو ادب تہ کر کے اسلام اور قرآن کی آیتیں سیکھ کر کے دوسروں تک پہنچائی. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ان کے دل میں دین اسلام کا ذوق پیدا کرنے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں مسجد نبوی ہے, پیغمبر اسلام تشریف لے, صبح کا وقت ہے, صحابہ بیٹھے ہیں. میرے آقا نے یقیناً صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تم میں کون ہے جو یہ چاہے گا بطحان اور عقیق کے بازار میں جائے اور 2 کوہان والی اونٹنی اسے بلا گناہ اور بلا قطع رحمی کے مل جائے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے ہر انسان یہ چاہے گا. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو سنو, صبح صبح اٹھ کر کے مسجد میں جا کر کے جو قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لے ان 2 اونٹنیوں سے افضل ہے. 3 آیتیں سیکھ لے تو 3 اونٹنیوں سے افضل ہے. 4 آیتیں سیکھ لے تو 4 اونٹنیوں سے افضل ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر دین اسلام کی تعلیم سیکھنے کا ذوق پیدا فرمایا. پھر صحابہ کرام اسی چبوترے پر بیٹھ کر کے بعض صحابہ کا تو یہ معمول تھا ایک نماز پڑھتے دوسرے نماز کا انتظار کرتے, نہ وہ تجارت کے لیے جاتے نہ وہ بازار میں خرید و فروخت کے لیے جاتے. ہر وقت صفہ کے مدرسے میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ترجمان سے نکلنے والے جملوں کو حفظ فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو آگاہ اور بتلایا کرتے تھے. انہی صحابہ میں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے. 7 ہجری یا 8 ہجری کے آس پاس آپ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے اور تقریباً 3500 کے قریب حدیث مصطفیٰ جان رحمت کی آپ نے روایت فرمائی ہے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تقریباً کم و بیش 4 سال نبی کی صحبت میں رہے لیکن سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی تم ہی ہو, وجہ کیا ہے؟ فرمایا 2 ہی وجہ ہے. میرے تمام بھائی تجارت و فروخت کے لیے بازار چلے جایا کرتے تھے لیکن میں عبد الرحمن ابو ہریرہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا اور مصطفیٰ جان رحمت سے حدیثیں سنا کرتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ دستار بندی. نبی عزیز وقار کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا اور پیغمبر اسلام کی حدیثیں سنا کرتا تھا. اور کا دوسری وجہ یہ ہے ایک مرتبہ نبی عزیز وقار کی بارگاہ میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ جو بھی حدیثیں سنتا ہوں بھول جایا کرتا ہوں, پیغمبر اسلام یقیناً عطا فرما دیا جائے, کرم فرما دیا جائے. کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں ہریرہ قریب آؤ. حضرت ابو ہریرہ قریب جاتے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. جناب حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاتے ہیں. میرے آقا اپنے ہاتھوں اس طرح کچھ پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد جناب حضرت ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قسم کعبے کے رب کی جب سے میں نے نبی کی عطا کرتا اور وہ چادر اپنے سینے سے لگائی ہے جو بھی حدیث سنتا ہوں پتھر کی طرح نقش ہو جایا کرتا ہے. گویا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فرماتے ہیں نبی عزیز وقار سے جو حدیث سنتا وہ میرے ذہن و فکر پر نقش ہو جاتی, میں کبھی نہیں بھولا کرتا تھا. اور عزیزان وقار پھر میرے آقا نے ان کے رہنے کا انتظام, ان کے کھانے کا انتظام فرمایا. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات
تو اہل بیت نبوت پر انہیں مقدم رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی عزیز وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ کی بارگاہ میں بہت سارے غلام آئے ہیں، اے پیغمبر اسلام مجھے خادمہ دے دیا جائے تاکہ وہ میرے گھر کے کام کاج میں میرے ہاتھ بٹائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ خدا کی قسم میں تمہیں ایک غلام بھی نہیں دے سکتا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ صفہ کے طلبہ کو بھوکا چھوڑ دیا جائے؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ جو غلام آئے ہیں میں انہیں بیچ کر کے صفہ کے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں پر اس رقم کو خرچ کروں گا اور ان کی ضرورتیں پوری کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا گھر سے زیادہ ترجیح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کو دی۔ آج ہمیں بھی اپنے مدرسوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان وقار آج تک جتنے مدرسے بنے یا قیامت تک جتنے مدرسے وجود میں آئیں گے، ہر مدرسے کا شجرہ صفحہ نبوی سے ملے گا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جتنے بھی طالب علم آج انہیں دین حاصل کر رہے ہیں یا قیامت تک حاصل کریں گے، ہر طالب علم کو کے ان طالب علموں کا صدقہ ملتا رہے گا جنہوں نے اپنے کان کو مصطفیٰ جان رحمت کے قول کے لیے، اپنی آنکھ کو رخ مصطفیٰ کے لیے، اور اپنے جسم کو خدمت مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام اسی مدرسے میں اسی صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے تعلیم حاصل فرماتے۔ پھر کبھی جب کہیں تبلیغ کے لیے بھیجنا ہوتا تو میرے آقا انہی میں سے صحابہ کا انتخاب فرماتے اور دیگر قبائل کی جانب دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ بیر معونہ میں یقیناً جو 70 صحابہ شہید ہوئے، یہ 70 کے 70 صحابہ، ان 70 قرہ صحابہ، ان کا تعلق صفہ کے چبوترے سے صفہ کے مدرسے سے تھا۔ پیغمبر اسلام کے دیوانوں، مدارس اسلامیہ کی جانب توجہ دو، انہیں آباد کرو۔ پھر میرے آقا نے ان کے کھانے پینے کے متعلق غور و فکر فرمائی۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے مکان میں 2 انسان 2 آدمیوں کا کھانا ہے تو تیسرا آدمی یہاں سے لے کر کے جائے، کسی کے مکان میں 3 آدمیوں کا کھانا ہے تو چوتھا آدمی یہاں سے لے کر کے جائے، کسی کے مکان میں 4 آدمیوں کا کھانا ہے تو 5واں اور 6واں آدمی یہاں سے لے کر کے جائے۔ پیغمبر اسلام کے دیوانوں، حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں میں ہر شب 80 صحابہ جو صفہ کے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے ان کی دعوت رات کے وقت اپنے مکان میں کیا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر فرماتے ہیں میرے والد گرامی ہر رات 3 صحابی کو مدرسے سے لا کر کے اپنے ساتھ مکان میں کھلایا کرتے تھے، اور میرے آقا 10 صحابہ کو اپنے مکان میں بلا کر کے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو طلبہ ملت اسلامیہ کو بلا کر کے کھانا کھلانا یقین سنت صحابہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، اور اس پہ اللہ رب العزت بہترین اجر بھی عطا فرمایا کرتا ہے۔ عزیزان وقار اب تمام صحابہ اکرام جن کے پاس جو کچھ بھی ہو تو مدرسے میں بھیجتے تھے، نبی عزیز وقار اس کا بھی معائنہ کرتے، آنے والا کھانا کیسا ہے، آنے والی خوراک کیسی ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صفہ کے مدرسے میں تشریف لائے، پیغمبر اسلام نے دیکھا کھجور کا خوشہ ٹنگا ہوا ہے، میرے آقا کے ہاتھ میں عصا تھا، میرے آقا اس عصا سے کھجور کے خوشے کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور نبی عزیز وقار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اگر یہ شخص چاہتا جس نے یہ کھجوریں دی ہے یہ چاہتا تو اس سے بہتر کھجوریں دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی کھجوریں دی تو سن لے وہ جیسا یہاں دے کر دے رہا ہے کل ویسا ہی وہ آخرت میں پائے گا۔ اگر اچھا دیتا تو اللہ اچھا عطا کرتا، معمولی دیا ہے تو کل بروز قیامت اسے معمولی کھجوریں دی جائے گی۔ تو مدارس اسلامیہ میں جو بھی چیز دیں آپ اچھا دیں، بہترین دیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، یقیناً یہ مدارس ہے جن کی وجہ سے آج ہمارے درمیان دین اسلام کی رمق باقی ہے، دین اسلام کی رونقیں نظر آ رہی ہیں۔ اپنے مدارس اور اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ سے جوڑیں، مدارس اسلامیہ میں بھیجیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدارس
مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مدارس کے طلبہ اور اللہ کی راہ میں تعلیم حاصل کرنے والا انسان اگر انتقال کر جائے تو یقیناً اسے جہاد اور شہید کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمایا کرتا ہے۔ یقیناً تعلیم ہی ہے جو انسان کو زمین کی پستی سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندی پر بٹھا دیا کرتی ہے۔ اور میں بتاؤں حضرت امام کسائی ہیں، یقیناً آپ کا نام یقیناً عزیزان وقر عربی لغت میں بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ مدارس اسلامیہ سے تعلیم حاصل کر کے جب اپنے مقام کی جانب آتے تو آپ کے چوراہے پر ایک شربت بیچنے والا تھا، اس نے آپ کو بلایا، کہا بچے کہاں رہتے ہو؟ آج کل نظر نہیں آتے، دکھائی نہیں پڑتے، آخر تم رہتے کہاں ہو، کرتے کیا ہو؟ حضرت امام کسائی نے فرمایا اے پوچھنے والے میں مدرسے میں جا کر کے تعلیم حاصل کرتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی اسے سیکھا کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا آخر غریب انسان ہو، تمہیں تعلیم کی کیا ضرورت، کچھ محنت مزدوری کرو، اپنے گھر والوں کے خرچے اٹھاؤ، یقین لاؤ تمہاری کتاب کو اس پانی میں ڈال کر کے میں بہترین شربت تیار کرتا ہوں۔ حضرت امام کسائی نے فرمایا گھر کا معاملہ تو چل ہی جاتا ہے لیکن دل میں خواہش ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں، اس لیے میں تعلیم سے منہ نہیں موڑتا۔ آپ اسی طرح جب بھی آتے تو وہ چوراہے پر کھڑا انسان مشروب بیچنے والا آپ سے یہی کہتا اور برخوردار صاحبزادے لاؤ میں آپ کی کتابوں کو پانی میں ڈال کر کے شربت بناؤں، بڑا میٹھا شربت تیار ہوگا۔ حضرت امام کسائی اس کی بات کو سن کر کے انسنا کر دیتے، لیکن جب آپ عالم دین ہو گئے، ہارون رشید کو پتا چلا حضرت امام کسائی وہ ہیں جن کے علم کا لوہا دنیا والے مان رہے ہیں، تو اس نے آپ کو پروٹوکول دیا اور آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک گروہ اور ایک لشکر یقیناً فوج کے جتھے کو بھیجا جو تکریم کے ساتھ آپ کو اپنے مکان کی جانب لے کر کے آ رہا تھا اور ہیرے جواہرات لٹائے جا رہے تھے، لوگ دستبوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں، سواریوں کو چوم رہے ہیں۔ تو عزیزان وقار امام کسائی شربت بیچنے والے شربت بیچنے والے شخص کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں دیکھا تم نے کتنا میٹھا شربت تیار ہوا، آج میری عزت تو بادشاہ بھی کر رہا ہے، لوگ میری دستبوسیاں کر رہے ہیں، قدم بوسیاں کر رہے ہیں، دیکھئے علم کی برکت ہے۔ عزیزان وقار کل تک جو یقیناً معمولی بچہ تھا وقت کا بہت بڑا محدث و امام بنتا ہے، ہارون رشید متاثر ہوتا ہے، متاثر ہونے کے بعد عرض کرتا حضور ایسا کریں آپ میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیں۔ آپ نے فرمایا اگر بچوں کو تعلیم دلوانی ہے تو میں ٹیوشن گھر پر آ کر کے نہیں پڑھاؤں گا، میرے مدرسے میں بھیجنا ہوگا، مدرسے میں بھیج، وہاں پر میں تیرے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دوں گا، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کی تعلیم دوں گا۔ حضرت امام کسائی نے یہ بات کہی، ہارون رشید نے اپنے بیٹوں کا داخلہ حضرت امام کسائی کے مدرسے میں کروا دیا۔ ایک دن ہارون رشید گھومنے کے لیے نکلا، کیا دیکھ رہا حضرت امام کسائی وضو فرما رہے ہیں اور ہارون رشید کا بیٹا بادشاہ کا بیٹا ایک اللہ کا ولی، ایک عالم اور ایک فقیہ، ایک محدث کے پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے اور حضرت امام کسائی پاؤں مل رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا وزیر و مشیر ساتھ میں تھے، کہا آج لگتا ہے امام کسائی کی خیریت نہیں، بادشاہ زادے سے پاؤں دھلوا رہے ہیں۔ آپ نے سواری روکی، جناب ہارون رشید نے سواری سے نیچے اترے، اترنے کے بعد قریب آئے، اپنا ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے، لوگوں نے سوچا امام کسائی کے منہ پر تھپڑ پڑے گا، لیکن بادشاہ نے ہاتھ بلند کر کے اپنے بیٹے کے چہرے پر مارا، کہا سن استاذ کو تکلیف کیوں دیتا ہے، ارے ایک ہاتھ سے پانی ڈال تو دوسرے ہاتھ سے استاذ کے پاؤں بھی دھل، یہ تیرا حق ہے استاذ کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، مسلک اعلیٰ حضرت کیا کہنا، یہ تیرے استاذ کا تجھ پر حق ہے۔ عزیزان وقار دیکھا آپ نے علم مصطفیٰ، علم دین مصطفیٰ انسان کو بلندی کی جانب لے کر کے جایا کرتا ہے، عروج کی جانب لے کر کے جایا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے آشنا کریں، اپنے بچوں کو تعلیم مصطفیٰ سکھلائیں، ورنہ کل خدا کی بارگاہ میں مجرم قرار دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت یقیناً ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو تعلیم مصطفیٰ، تعلیم اسلام کیوں نہ دیا؟ ذرا غور کر لے مسلمانوں، آج لوگوں نے کہا کہ علم پھیلتا جا رہا ہے، لوگ بے عمل ہوتے جا رہے
رہے ہیں. ہم نے کہا علم نہیں پھیل رہا, ذرائع علم پھیل گئے ہیں, کیونکہ علم پھیلتا ہے تو جہالت ختم ہوتی ہے, علم پھیلتا ہے تو روشنی آتی ہے, علم پھیلتا ہے تو مسجدیں آباد ہوتی ہے, علم پھیلتا ہے تو غریبوں کو حق ملتا ہے, علم پھیلتا ہے تو یہ عشر نکالے جاتے ہیں. آج ذرائع علم پھیل گئے, علم کی کمی ہو گئی. پہلے کہیں کہیں عالم ملا کرتے تھے, پہلے کہیں کہیں حافظ ملا کرتے تھے, آج ہر گاؤں میں عالم ہے, ہر گاؤں میں عالم ہے, ہر محلے میں حافظ ہے. لیکن ہم نے دین مصطفیٰ نہیں سیکھا. پہلے کتاب کی صورت میں ہم دینی مسائل سیکھا کرتے تھے, لیکن آج موبائل کے ذریعے, سافٹ ویئر کے ذریعے دینی مسائل ہماری کتاب ہاتھوں میں آ گئے, لیکن ہم نے دین نہیں سیکھا. اگر دین سیکھے ہوتے تو مسجدیں آباد ہوتی, دین سیکھے ہوتے تو وضو کا طریقہ پتا ہوتا, دین سیکھے ہوتے تو زکات دینے کا طریقہ پتا ہوتا, دین سیکھے ہوتے تو ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے, دین سیکھے ہوتے تو پڑوسیوں کا حق ادا کر رہے ہوتے, دین سیکھے ہوتے تو یقیناً اللہ کی خشیت سینے میں پیدا ہوتی. کیونکہ دین اور علم روشنی ہے, روشنی آتی ہے تو تاریکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے, جہالت مٹ جایا کرتی ہے, اللہ کی عنایتیں ہوا کرتی ہے, خدا کی رحمتیں برسا کرتی ہے. مسلمانوں آج ذرا دیکھیں, ہم نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں, اپنے بچوں کا انگلش میڈیم میں داخلہ کروائے, ٹھیک ہے کرائیں, لیکن ہاں اپنے بچوں کو مدارس کا رخ بھی کرائیں, ورنہ یہ دنیاوی تعلیم روٹی دلائے گی. اور اگر دین اسلام کی تعلیم نہ رہی تو اس میں بھی حرام و حلال کی تمیز نہیں کر سکتا, نہیں دیکھ سکتا کہ یہ رزق جو میں لے رہا ہوں, یہ پیسہ جو میں حاصل کر رہا ہوں, یہ حرام راستے سے آ رہا ہے کہ حلال راستے سے آ رہا ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے شکم میں تمہاری اولادیں حلال رزق ڈالیں تو اپنے بچوں کو دین مصطفیٰ سے آشنا کرو. مسلمانوں جانتے ہو اتنا دین ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. مختصر آپ سماعت فرماتے چلیں. عقائد, اللہ رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, نبیوں کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, یہ سیکھنا فرض ہے. اور اس کے بعد نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ کے مسائل, اس کا سیکھنا فرض و ضروری ہے. پھر اس کے بعد جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہے, ضروری ہے. آپ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے مسائل سیکھیں, آپ زراعت کھیتی کر رہے ہیں تو اس کھیتی باڑی کے مسائل سیکھیں, آپ مزدوری کر رہے ہیں تو مزدوری کے مسائل سیکھیں. یہ سیکھنا آپ پر فرض ہے. اور نمبر 4, تجوید کا سیکھنا آپ پر فرض ہے. یقیناً یہ نہیں کہ آپ قاری صاحب بن جاؤ, کم سے کم اتنی تجوید سیکھو کہ حروف میں امتیاز کر سکو, فرق پیدا کر سکو, اتنا سیکھنا آپ پر فرض ہے. عمریں گزر گئیں لیکن سین اور شین میں تمیز پیدا نہ کر سکے, زندگیاں ختم ہو گئی, فرائض و واجبات سے آگہی نہ حاصل ہو سکی. مسلمانوں کل اللہ رب العزت کے یہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ دین کیوں نہیں سیکھا. درود شریف پر محمد صلی اللہ علی النبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ. آج سب کچھ ہے پھر بھی دین نہیں سیکھتے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صفہ کے مدرسے میں 70 صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس یا تہبند ہوتا یا کمبل کا کوئی ٹکڑا ہوتا, چادر نہیں ہوتی تھی پورے بدن کو ڈھکنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ اس تہبند یا کمبل کے ٹکڑے کو اپنے گلے میں باندھے رہتے اور دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے اسے پکڑے رہتے کہیں ان کی سطر نہ کھل جائے. اور اس حالت میں ہونے کے باوجود تعلیم مصطفیٰ سیکھ رہے تھے. پیغمبر اسلام کے دیوانوں اور کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے بعض اوقات بھوک کی وجہ سے میں گرتا بے ہوش ہو جاتا, لوگ سمجھتے کسی مرگی آ گئی ہے, لیکن گرچہ وہ بھوک کی شدت ہوا کرتی تھی لیکن اس کے باوجود میں نے دین اسلام کو حاصل کرنا نہیں چھوڑا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن صفہ کے چبوترے سے اٹھا, یقیناً باہر آ کر کے کھڑا ہو گیا, مجھے بھوک
بھوک لگی تھی بڑی شدت کی. پیغمبر اسلام قریب نبی گزرتے ہیں اور دیکھ کر کے فرمایا ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ عرض کرنے لگ گئے ہاں یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا چلو. پیغمبر اسلام اپنے حجرے میں لے کر کے جناب حضرت ابو ہریرہ کو گئے اور پھر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ صفہ کے چبوترے پر جتنے طالب علم ہیں سب کو بلا کر کے لاؤ. سب کو بلا کر کے لایا گیا. نبی عزیز وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اپنے ام المومنین سے پوچھا یہ بتاؤ مکان میں کچھ موجود ہے؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں یقیناً ایک صاحب تھے جو ہدیہ کے طور پر دودھ دے کر کے گئے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا. لینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو قریب بلایا. کہا ہریرہ اس دودھ کے پیالے کو لو اور صحابہ کو پلاتے چلے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی, اس کے باوجود میں وہ پیالہ لے کر کے صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں دیتا گیا. اور جب صحابہ اکرام اسے پیتے تو یقیناً میں غور سے دیکھا کرتا تھا کہیں کمی واقع نہ ہو جائے, کہیں دودھ ختم نہ ہو جائے. 70 صحابہ پی چکے. میرے نبی عزیز وقار نے ارشاد فرمایا ہریرہ اب تم بچے ہو اور میں بچا ہوں, ایسا کرو تم بھی پی لو. حضرت ابو ہریرہ نے وہ دودھ نوش فرمایا. پھر جناب ابو ہریرہ نے وہ پیالہ پیغمبر اسلام کے دستے رسالت میں دیا. میرے آقا نے دودھ نوش فرمایا. مسلمانوں یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت طیبہ ہے. میرے آقا مدرسے میں پڑھنے والے اور غلام اور فقیر صحابہ کرام پر اس قدر توجہ دیا کرتے تھے, اس قدر توجہ دیا کرتے تھے کہ آقا انہیں پہلے کھلاتے بعد میں کھایا کرتے تھے, انہیں پہلے شکم شیر کرتے بعد میں نوش فرمایا کرتے تھے. یقیناً خواجہ غریب نواز کی جانب منسوب ہے محفل پاک. ذرا دیکھیں یہ بزرگان دین آج جن کے قصیدے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں, ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے انہوں نے کس قدر صعوبتوں کا سامنا کیا ہے. 18 سال کی عمر مبارک ہے سرکار غریب نواز کی, اس کے باوجود سمرقند اور بخارا کا سفر فرماتے ہیں اور سمرقند و بخارا میں جا کر کے دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں. 18 سال کی عمر مبارک ہے, 24 یا 26 سال کی عمر پہنچنے تک سرکار غریب نواز حافظ بھی ہو گئے تھے, قاری بھی ہو گئے تھے, عالم بھی ہو گئے تھے, مفتی بھی ہو گئے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا یہ بزرگان دین ہے. یہ جانتے تھے اگر خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے, اگر طریقت کی منزل کو طے کرنا ہے, اگر اللہ کے حضور اور خدا کی بارگاہ میں قربیت حاصل کرنی ہے تو اول زینہ شریعت ہے. پہلے شریعت سیکھنا پڑے گا, اس کے بعد طریقت کے منازل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور میرے مرشد گرامی حضور سید ویس مصطفیٰ صاحب قبلہ فرماتے ہیں لوگوں شریعت پہ سختی کے ساتھ عمل کرنے کا نام طریقت ہے. سبحان اللہ. شریعت پہ سختی کے ساتھ عمل کرنے کا نام طریقت ہے. سرکار غوث پاک کی زندگی دیکھ لو, جتنے بھی بزرگان دین ملیں گے سب سے پہلے انہوں نے شریعت مطہرہ اور شریعت کے مسائل اور شریعت دین اسلام کی تعلیم حاصل فرمائی. اس کے بعد انہوں نے اور مراتب طے کیے. تو یقیناً اگر کوئی انسان سلوک کی منزل بھی طے کرنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ شریعت مطہرہ کا تعلیم, شریعت مطہرہ کی باتیں سیکھے, حدیث مصطفیٰ کے وصول سیکھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر کے ہی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل سکتی ہے. لہذا آپ اپنے مدارس اسلامیہ سے جڑے رہیں اور یقیناً تعاون کرتے رہیں, ان سے وابستہ رہیں. یقیناً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے مدارس اسلامیہ کی خدمت فرمائی ہے. پیغمبر اسلام نے مدارس کے لیے چندے بھی کیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کا کھانا بھی کھلایا. پیغمبر اسلام ان کو بلا کر کے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کو بلا کر کے یقیناً دعوت بھی پیغمبر اسلام فرمایا کرتے تھے. رب قدیر ہم تمامین کو دین اسلام کی تعلیم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.